ہم ختم نبوت پر بلکہ ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 1 مہینے میں 1 مرتبہ ہم اپنی نماز کو کسی عالم کے پاس لے کر جائیں اور ان کے سامنے بتائیں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری نماز کو چیک کر لیں، میری نماز کو چیک کر لیں کہ جو غلطی اس کی نشاندہی کروا دیں۔ تو ایسے ہم لوگ کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کا وقت نکالیں اور کسی عالم کے پاس جا کر امام صاحب سے مل کر اپنی نماز کو درست کرواتے رہے، تو اس سے انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ جو واقعات سنتے ہیں، جو فضائل سنتے ہیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں وہ فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ اور آج کل خاص طور سے ہم جو مسلمان بہت سارے مسائل اور مصائب کا شکار ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے صرف 2 رکعت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر لیا تھا۔ تو آج ہمارے سامنے تو بے شمار مسائل ہیں، آج ہر ایک کے سامنے سینکڑوں مسائل اس کے خود کے ہیں۔ تو اگر آج ہم واقعی نماز درست کر لیتے ہیں، صحیح نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کو منا سکتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ نماز کو سیکھا کریں گے۔ ایک مثال یوں بھی سمجھ لیجیے، ہمارے پاس بہت ساری مشینیں ہوتی ہے، گھر پر سلائی مشین ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس گاڑی بائک ہوتی ہے، 4 ویلر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی 4 ویلر کو یا 2 ویلر کو اس پر دھیان نہ دیں، مہینے 2 مہینے پہ آئل نہ دیے، تو یہ ہمارا جو 2 ویلر ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی مشینیں خراب ہو جاتی ہے، یہ برابر کام نہیں کرتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس کو مستقل دھیان دیتے رہیں گے، ہر مہینہ چیک کرواتے رہیں گے، کسی فٹر کے پاس جا کے اس کو آئل پانی کرواتے رہیں گے، تو ہماری بائک خوب اچھی چلی، اس کی سروس بڑھ جائے گی۔ تو ایسے اگر ہم لوگ نماز اپنے طور سے پڑھتے رہیں گے تو نماز تو جو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن صحیح نماز پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ نماز کی روح ہمیں ملے گی اور نماز کے اندر انشاءاللہ جان پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم لوگ وقتاً فوقتاً نماز کو سیکھا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نماز کی ہمیں روحانیت ضرور ملے گی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، ہم لوگ جب نماز کا ارادہ کریں، نماز کے لیے جب آئے، تو ہم اپنی صفوں کو درست کریں۔ سب سے پہلے یہ بنیادی چیز ہے، صفوں کو خوب درست کرنا ہے۔ اور اس کی آسانی کے لیے ہمارے یہاں پہ چٹائی ہوا کرتی ہے، ہم چٹائی کی جو کور ہوتی ہے اس کور سے اپنی ایڑیوں کو لگا لے گے، اس سے بآسانی صف درست ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا دونوں پیر قبلہ رخ ہونا چاہیے، دونوں ہمارا پیر بالکل قبلہ رخ اور سیدھا ہونا چاہیے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے پیروں کو بہت سارے فرق اس طریقے سے کر لیتے ہیں، بہت سارے ایسے کر لیتے ہیں، یعنی ایسے اور ایسے، تو یہ دونوں غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں پیروں کو بالکل سیدھا رکھیں، قبلہ رخ رکھیں، اور پیر کی 10 انگلیاں قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے دونوں پیر کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے، اس سے تھوڑا سے کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ پیر کو پھیلانا خلاف سنت ہے۔ تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ کو ہاتھ اٹھانا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے۔ اب ہاتھ اٹھانے کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اس کو یہ سمجھ لے کہ ہاتھ اٹھانے میں جو ایک پہلی غلطی ہوتی ہے کہ بہت سارے احباب اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ہاتھ جو ہوتا ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کچھ پیچھے چلے جاتا ہے نا۔ پھر بہت سارے افراد آتے ہیں تو کچھ ایسے ہی کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ کو ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اس طریقے سے، اور دوسرا طریقہ ہم اپنے کانوں تک بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ اب ایک غلطی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے احباب جب آتے ہیں تو جب ہاتھ اٹھانا رہتا ہے نا تو سر کو بھی حرکت دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ، تو یہ جو سر ہم لوگ آگے کر رہے ہیں نا یہ بھی زائد عمل ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ نماز میں ہماری جو حالت رہے گی، ہم جس طرح عام حالات میں ہوتے ہیں نا بس اسی حالت میں نماز میں بھی رہیں گے۔ ہم عام حالت میں جب چلتے ہیں تو کوئی ایسے تو نہیں چلتا ہے نا، ہم اپنے سر کو بالکل اس طریقے سے رکھ کے چلتے ہیں۔ جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اپنے سر کو اسی حالت میں رکھنا ہے، سر آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔ اور نماز کے لیے کس طرح کھڑا ہونا ہے، ہم یہ بھی سمجھ لے رہے کہ ہم عام حالت میں جس طریقے سے چلتے پھرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اسی طریقے میں نماز میں بھی کھڑے ہونا ہے۔ بہت سارے افراد نماز کے لیے بہت ایسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے افراد ایک گویا تواضع اور عاجزی بتانے کے لیے ایسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے۔
تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جس حالت میں رہتے ہیں نا بس اسی حالت میں نماز میں کھڑے رہیں۔ اب ہاتھ یہاں تک اٹھا لیے تو 10 انگلیاں قبلہ رخ رہے گی، اور اسی طرح ہاتھ کا جو اندرونی حصہ یہ بھی قبلہ رخ رہے گا۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ اب ہاتھ باندھنے کا جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے ہمارا ہاتھ ناف کے بالکل نیچے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص دور سے ایک تیر اگر مارتا ہے یا کوئی چیز پھینکتا ہے تو وہ ہماری ناف تک پہنچ جائے، ہے نا۔ اس طریقے سے ناف کے نیچے بالکل باندھنا رہے گا۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ الٹے ہاتھ کے جو اوپری حصہ ہے پشت ہے اس کو، اور سیدھے ہاتھ کا اندرونی حصہ ہتھیلی کا ایک دوسرے میں ملائیں گے، اور ہماری جو چھوٹی انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی اور انگوٹھا ہے ان دونوں کے ذریعے کلائی کو پکڑنا ہے۔ اس طریقے سے ناف کے نیچے ہاتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ایک غلطی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے افراد اس طریقے سے انگلیوں کو نیچے کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے افراد اس طریقے سے، ہے نا۔ تو اپنے دونوں جو ہمارا جو ہاتھ ہے، ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ کا جو اوپری حصہ ہے یہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے قبلہ رخ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو قبلہ رخ نہیں ہو پاتا ہے۔ اب ہاتھ باندھ لی، ہاتھ باندھنے کے بعد اب جب ہماری سورج مکمل ہو جائیں گے تو ہم لوگ کو اب رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں جانے کے لیے غلطی یہ ہوتی ہے عام طور سے اکثر افراد سے، ہم لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں نا اللہ اکبر تو یہ ہاتھ چھوڑ دیتے، ہاتھ چھوڑنا، یہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا یہ زائد عمل ہے۔ ہم جیسے ہماری سور مکمل ہوتی ہے تکبیر کہتے ہی ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، ہے نا۔ ہاتھ کو زائد چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام طور سے جو غلطی ہوتی ہے، ہم رکوع میں جانے سے پہلے کپڑا درست کر کے اللہ اکبر، تو یہ بھی کپڑا درست کرنا یہ بھی زائد عمل ہے، خلاف سنت عمل ہے۔ رکوع جیسے ہی سورہ مکمل ہوتی ہے ہم لوگ فوراً تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں اس بات پر توجہ رہے کہ رکوع میں ہمارا سر، ہماری پیٹھ، ہماری سرین بالکل سیدھی رہے، اوپر نیچے نہ رہے۔ رکوع میں تھوڑی سی مشق کی جاتی ہے، اس کو مشق کرے تو انشاءاللہ رکوع بہت اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیے امام صاحب رکوع صحیح ہے کیا؟ عام طور سے جو غلطی ہوتی ہے نا، ایک غلطی ہو جاتی ہے، پھر ایک غلطی ایسے ہوتی ہے ہم بہت آگے ہو جاتے ہیں۔ جو پیر ہے نا یہ بھی سیدھا رہے گا، ہم اس پر پیر پہ اگر زور نہیں دیں گے تو یہ پیر آگے ہو جاتے ہیں۔ ایک غلطی ایسے ہوتی ہے کہ ہم پیر کو پیچھے کر لیتے ہیں، یعنی جو سرین کا حصہ ہے پیچھے ہو جاتا ہے، تو آگے پیچھے بھی نہیں ہونا ہے بلکہ ہمارا پیر بالکل سیدھا رہے گا اور سر اور پیٹھ بالکل سیدھی رہے گی۔ اس طریقے سے کہ اگر ہم اوپر کوئی چیز لکڑی وغیرہ رکھیں تو وہ گرے نہ، تو رکوع کی اچھی مشق کریں۔ اب رکوع کے اندر ہم لوگ جب جائیں گے تو رکوع میں ہماری نگاہ دونوں گھٹنے کے درمیان رہے گی، دونوں گھٹنے پر انگوٹھے پر رہے گی۔ اسی طرح ہم دونوں گھٹنوں کو اپنی 10 انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑیں گے، اچھے سے کھول کر اس طریقے سے پکڑیں گے۔ اب رکوع کے اندر جب تسبیح ہو جاتی ہے تو ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھیں گے۔ تو رکوع سے اٹھنے میں غلطی جو ہوتی ہے، پہلی غلطی ہوتی ہے ہمارا گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ جو گھٹنا ٹوٹا ہے نا یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ گھٹنا اپنی حالت میں رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ دیکھیے ٹوٹا اس طریقے سے۔ اور دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہی کپڑا درست کرنے والی، ہے نا، تو یہ بھی زائد عمل ہے، اس پر توجہ دیں۔ اب رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم سیدھا کھڑے ہو جائیں، اور سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد اب ہم لوگ کو سجدے میں جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے نماز میں جتنی بھی ارکان ہیں تو تمام ارکان کو اچھے سے ادا کرنا ہے، اور اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہم اگر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں تو منتقل ہونے سے پہلے ہمارے تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ جائے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ تکبیر کہہ کے رکوع میں جائیں، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، جلدی پڑھ کے فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ اتنی جلدی اس کے رکوع کے اندر گئے ہیں کہ ہمارا پیر بھی اپنی جگہ صحیح پہ نہیں آیا، نہ ہاتھ ہم لوگ صحیح رکھ پائے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی تمام ارکان کو خوب اچھی سے ادا کرنا۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو نماز کیا ہے واجب الاعادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو تعدیل ارکان بھی ہونا چاہیے، یعنی ہم تمام اعضاء جو ہے ہمارے جسموں کے اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح طور پر آ جائے۔ ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ،
یہ ہوا. اب ہم لوگ جب رکوع سے اٹھ گئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے ایک دم ایسے کھڑے ہو گئے, بالکل اپنے حالت پر آ گئے, ہمارے تمام اعضاء اپنی جگہ پر آ گئے. اب یہاں سے سجدے میں جانا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر, یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے. اطمینان سے نماز کو ادا کرنا ہے. اب سجدے میں جانے کے اندر عام طور سے جو غلطی ہوتی ہے, پہلی غلطی ہوتی ہے کہ ہم سجدے میں جانے کے لیے جب اترتے ہیں تو ہم اپنے چہرے کو پہلے آگے کر لیتے اللہ, پھر دوسرا اپنے سینوں کو آگے کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم سیدھے بالکل اترے. دیکھیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا, اب رکوع میں سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر, سیدھے, نہ اپنے چہرے کو, نہ اپنے سر کو, نہ سینے کو آگے کرنا, بلکہ سیدھے اترنا ہے. اور سجدے کے اندر یہ ترتیب رہے گی کہ ہم لوگ اپنے پہلے دونوں پیر کو رکھیں گے, پھر دونوں ہاتھوں کو, پھر ناک کو, پھر پیشانی کو, اس طریقے سے اللہ اکبر. اور سجدے کے اندر ہماری نگاہ اپنی ناک پر رہے گی, اور ہمارے جو دونوں ہاتھ ہے, دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہوگی اس طریقے, ہمارے جو کان کھلا ہوا نا بالکل اس کے سیدھ میں ہمارا یہ انگوٹھا ہونا چاہیے انگلی میں. اور سجدے کے اندر ہمارے دونوں ہاتھ کی انگلیاں بند رہے گی, اور پوری انگلیاں قبلہ رخ رہے گی اس طریقے سے. اور جب سجدے سے اٹھنا ہے تو اس کی الٹی ترتیب رہے گی. اٹھنے کے اندر پہلے سر, پھر ناک, پھر ہاتھ, پھر گھٹنا, اس طریقے سے اٹھانا رہے گا. اب جب ہم لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر, تو ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ زائد بلا وجہ یعنی سہارا لیتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو سہارا نہیں لینا چاہیے, بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے. اور دوسری غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سی بیٹھ کے پھر ایسے کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے تو ہم لوگ سجدے سے ڈائریکٹ سیدھے کھڑے ہو جائیں. یعنی نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں نا, تو تمام ارکان ایک کے بعد ایک ہے, بیچ میں کہیں بھی یعنی کوئی زائد عمل نہیں ہے. تو ہم لوگ اگر یہ رک جاتے ہیں تو زائد عمل ہو جاتا ہے. اب سجدے کے اندر بھی اٹھنا ہے تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے. سجدے سے اٹھنے میں اللہ اکبر. غلطی کیا ہوتی ہے, تیسری غلطی, کہ جیسے ہم لوگ سیدھے اترتے ہیں نا سجدے میں, ویسے ہی سیدھے کھڑے ہونا بھی ہے. اگر ہم لوگ ایسے آگے پیچھے تو یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. اب جب یہ سجدہ مکمل ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ آیا ہے قاعدہ کا نمبر. قاعدہ کس طریقے سے کرنا ہے, تو ہم جب قاعدے کے اندر بیٹھیں گے تو ہمارا سیدھا پیر کھڑا رہے گا اور الٹا پیر کو بچھائیں گے, اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں قبلہ رخ رہے گی. نماز کے تمام ارکان میں قاعدہ میں بیٹھنا یہ تھوڑا سی مشکل لگتا ہے. اگر ہم اس کی اچھی مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بآسانی ادا ہو جاتا ہے. بیٹھنے کی جو ترتیب ہوتی ہے تھوڑا مشکل پڑتی ہے. اس کے لیے اس پر دھیان دینا ہے کہ ہماری 2 انگلیاں قبلہ رخ رہے, اور قاعدے کے اندر ہماری نگاہ اپنی گود میں رہے گی. اب جب ہم لوگ قاعدے میں التحیات پڑھیں گے, اشہد اللہ الہ پہ پہنچیں گے, تو ہم کیا ہے اپنی انگلی کو اٹھائیں گے. تو حلقہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ کی جو کنارے والی انگلی ہے, چھوٹی انگلی اس کے بعد والی انگلی, اس کو بند کریں گے, اور انگوٹھا اور شہارت والی جو انگلی ہے, شہارت والی انگلی سے جو پہلی جو بڑی انگلی ہے اس طریقے سے پکڑیں گے. یہ دونوں کو بند کر کے ایسے حلقہ اس طریقے سے بنائیں گے, اور انگلی جو ہوگی اشہد اللہ پہ اٹھائیں گے, اللہ پہ انگلی کو گرا دینا ہے, لیکن آخر تک انگلی اسی حالت میں باقی رہے گی. آخر تک انگلی اسی حالت میں باقی رہے گی. انگلی اٹھانے کا جو مصنون طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے سے سیدھے اٹھائیں, یعنی قبلہ رخ ہو جائے ہماری انگلی, ایسے یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب آتا ہے سلام کا نمبر. تو سلام کے اندر یہ دھیان رہے کہ ہم لوگ جب سلام کا ارادہ کریں تو السلام کے میم سے اپنے چہرے کو پھیرنا رہے گا. ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب اپنی سلام سے میم سے جب چہرے کو پھیریں گے تو ہماری نگاہ یہاں سے ہونی چاہیے, ہاتھ سے لے کے یعنی انگلی سے شروعات کر کے یہاں کانے تک نگاہ پہنچ جائے گی. اگر ہم لوگ نماز کی حالت میں ہے تو ہم 1-2 مصلی کو دیکھ لیں, اتنی گنجائش ہے. پوری مصلی یعنی پوری صف کو دیکھنا یہ خلاف ادب ہے, خلاف سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب ایک سلام مکمل ہوا تو دوبارہ اپنے چہرے کو یہاں تک سامنے تک لانے, قبلہ رخ لانے, اور اس کے بعد دوبارہ سلام کی شروعات کر لیں. السلام کے میم سے ہم اپنے چہرے کو یہاں پر رہتے ہوئے پھیریں گے, کانے پر اپنی نگاہ کو ٹکا دیں گے. یہ ہوا سلام.
اب سلام کے بعد ہے دعا. تو دیکھیے دعا اصل معنی ہے دعا کے عاجزی اور انکساری. تو کوشش یہ کریں کہ ہماری دعا کے اندر جتنی زیادہ عاجزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کو پسند فرمائیں گے, قبول بھی فرمائیں گے. تو دعا کے اندر 2-3 غلطی ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے ایسے دعا مانگتے ہیں, ایسے اور پھر بہت سارے ایسے مانگ لیتے ہیں. تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے. دعا کا جو بہتر طریقہ ہے کہ ہم دعا جب مانگیں تو اپنے ہاتھوں کو پہلا طریقہ سینے کے سامنے رکھنا چاہیے اس طریقے سے. تو دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ہماری جو تھوڑی ہوتی ہے نا یہاں تک بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے, اور دونوں ہاتھوں کے درمیان 1 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے, تھوڑا سی فاصلہ رہے, اس طریقے سے دعا کرنا ہے. باقی ایسے یہ سب خلاف سنت ہے. دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. ہم احکم الحاکمین سے مانگتے ہیں تو بہت زیادہ ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے, اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بھی مستحب ہے. یہ ہوا ایک نماز کا طریقہ. ابھی ہم لوگ صف لگا لیں گے. ہمارے اساتذہ کرام